بادشاہ میرا بادشاہ رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال دا بادشاہ ہے رب خداوند بادشاہ میرا بادشاہ میرا بادشاہ رب خداوند بادشاہ ہے وہ جلال دا بادشاہ ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 25ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے کہ اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا، اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، کیونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ ہی کیا۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملعونو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا اور تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مسیح خداوند ہمارے بادشاہ جو کل کائنات کا بادشاہ ہے اس کی عید مناتے ہیں۔ عزیزو، آج لتوریائی سال کا 34واں اور آخری اتوار ہے، اور اس آخری اتوار کے موقع پر مسیح یسوع کل کائنات کے بادشاہ کی عید منائی جاتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور جب میں آج کے کلام پر غور کر رہا تھا اور آپ سب کو بھی یاد کر رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ بے شمار ایسے مومنین ہوں گے جنہوں نے سال بھر باقاعدگی کے ساتھ بلا ناغہ سنڈے کی عبادات میں حصہ لیا ہوگا، جنہوں نے کوئی بھی عبادت پورے سال میں مس نہیں کی۔ آئیں ان کے لیے ہم خدا کا شکر بجا لائیں اور ان کے لیے زوردار تالی دیں، شاباش۔ اور جو نہیں کر پائے، یہ سال کا آخری اتوار ہے اور نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ لتوری سال کا پہلا اتوار ہوگا، سو وی کین ٹرائی۔ اگر ہم نہیں کر پائے
تو اگلے سال ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم ساری سنڈے کی عبادات میں کیا کریں گے؟ شرکت کریں گے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم مجموعی طور پر آج کی تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو آج کی تلاوتیں ہمارے سامنے دو بڑی سچائیاں یا حقیقت جو ہے وہ رکھتی ہے، اور وہ بڑی سچائی کیا ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، وہ سچائی یہ ہے کہ جس خداوند پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس یسوع پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کے نام میں ہم نے بپتسمہ پایا ہے، وہ یسوع خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی وہ شاہد و عالم ہے، کل کائنات کا بادشاہ، اور باپ نے ساری سلطنت بیٹے کے حوالے کی ہے تاکہ وہ عدالت بھی کرے اور وہ انصاف بھی کرے۔ عزیزو، دوسری بڑی سچائی یہ ہے کہ یہ بادشاہت جو یسوع کی بادشاہت ہے، یہ ابدی ریاست ہے، ایور لاسٹنگ، نہ ختم ہونے والی، دائمن، ہمیشہ رہنے والی، اور اس ہمیشہ کی بادشاہت میں اور آپ بھی شریک ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اینڈ دس از دا بگ نیوز کہ ہم اس بادشاہت میں داخل ہوں گے جس کا کبھی آخر نہ ہو۔ فرشتے نے بھی قصہ مریم سے یہی کہا تھا کہ اس کی بادشاہت کا آخر نہ ہو، اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں، خدا کا یہ ہم پر بڑا خاص فضل اور انعام ہے کہ ہم اس بادشاہی میں بلائے گئے ہیں۔ ہاں، آج کی تلاوت یہ بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم نے شریک ہونے کے لیے اپنے آپ کو اس لائق بھی بنانا ہے، اور آج کی تلاوتیں اس کے بارے میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہیں۔ عزیزو، آج یسوع بادشاہ کی عید کی ایک انوکھی بات یہ ہے کہ عید کا جشن صرف آج تک یا آج کے دن تک محدود نہیں، بلکہ یہ جشن اور یہ خوشی اور یہ شکر گزاری ہمیشہ ہماری جاری رہتی ہے، نہ ختم ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع صرف آج ہی ہمارا بادشاہ نہیں، یا آج کے دن کے لیے ہی وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یسوع ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ ہمارا بادشاہ ہے۔ ہاں، آج ہم اس کی عید مناتے ہیں، لیکن وہ بادشاہ تو ہمیشہ ہمارا ہے، وہ ہر وقت، ہر روز اور ہر موقع پر ہمارا بادشاہ ہے، اور وہی ہماری زندگیوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اس لیے یہ عید جو ہے صرف آج کی عید نہیں، ہاں منائی آج جاتی ہے، لیکن اس کا اظہار ہم ہر روز اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ عزیزو، آج جب ہم پاک انجیل کی تلاوت پر غور کرتے ہیں تو آج کی پاک انجیل میں یوم عدالت، یوم حساب یا انصاف کے دن کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کی ایک منظر کشی جو ہے وہ کلام میں پیش کی گئی ہے یا بیان کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انسانی تاریخ کا خاتمہ ہوگا، دس ورلڈ ول اینڈ، لیکن اس اینڈ کے ساتھ ہی ابدی ریاست یعنی خداوند کی بادشاہی کا آغاز بھی ہوگا۔ پاک انجیل ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دیر ول بی سیپریشن، جدا کیا جانا بھیڑوں کا بکریوں سے، راست بازوں کا ناراستوں سے، اچھوں کا بروں سے۔ سو دیر ول بی سیپریشن، جدائی یا علیحدگی کی جائے گی۔ دوسری بات جو آج کی پاک انجیل میں ہم سنیں گے وہ ہے ججمنٹ، انصاف یا عدالت۔ سیپریشن ہے، ججمنٹ بھی ہے۔ اینڈ تھرڈ، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ، سزا اور جزا کا ذکر جو ہے آج کی پاک انجیل میں پایا جاتا ہے۔ عزیزو، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ آج کی انجیل میں بھیڑوں اور بکریوں کی تمثیل بیان نہیں کی گئی، بلکہ ایک سچائی بیان کی گئی ہے کہ در حقیقت ہوگا کیا، اور وہ سچائی کیا ہے کہ عظیم بادشاہ یسوع جلال کے ساتھ آئے گا، اور وہ تمام قوموں کا انصاف کرے گا، اور انصاف ہوگا۔ دیٹ از ڈیڈ شور، انصاف ہوگا، اور انصاف کرنے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند ہے، اور وہ تخت جلالی پر بیٹھ کر کیا کرے گا؟ قوموں کا انصاف کرے گا یا ان کی عدالت کرے گا۔ تو لہذا انصاف ہوگا، منصف ایک ہی ہوگا، اور وہ ہمارا خداوند ہے، اور یہ سچ میں ہوگا۔
اٹس ناٹ تمثیل نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں کہ یسوع کیا کرے گا؟ زندوں اور مردوں کا انصاف کرے گا یا ان کی عدالت کرے گا۔ عزیزو، پاک انجیل میں منظر بیان کیا گیا ہے کہ ابن انسان جلال کے ساتھ آئے گا اور وہ تخت جلالی پر بیٹھ کر انصاف سے فیصلہ کرے گا، اور فیصلے کی بنیاد ہمارا سب سے چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ پر ہوگا۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ عدالت کس بنیاد پر ہوگی؟ انصاف کس بنیاد پر ہوگا؟ کہ ہمارا اپنے بھائی کے ساتھ، ہمارا سب سے چھوٹے کے ساتھ، ہمارا ایک غریب اور مسکین کے ساتھ، ہمارا ایک رد کیے گئے کے ساتھ رویہ کیسا رہا، یا ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ تو تخت جلالی پر بیٹھ کر منصف بادشاہ یسوع ہم سے 6 سوال پوچھنے والا ہے۔ اینڈ وی آر لکی، وائی؟ وی نو کہ سوال کیا ہوگا۔ عدالت ہوگی، انصاف کا وقت ہوگا، اور جو سوال کیا جائے گا وی آلریڈی نو۔ اور وہ 6 سوال کیا ہیں؟ پہلے 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، کیا کھانا کھلایا؟ پیاسے کو پانی پلانا، کیا پانی پلایا؟ پردیسی کی خاطرداری کرنا، کیا ہم نے اس کو اپنے گھر میں اتارا؟ اور باقی 3، ننگے کو پہنانا، کیا ہم نے کسی ننگے کو دیکھا اور اسے پہنایا؟ ہم مقدس مارٹن کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ جو ہے اسے یاد کرتے ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار بڑے جاہو جلال کے ساتھ ایک فوجی تھا، وہ جا رہا تھا اور راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک بالکل بکاری غریب ننگا سردی میں پڑا ہوا ہے، اور اس مقدس مارٹن نے اتر کر گھوڑے سے اپنے لباس کا آدھا حصہ تلوار سے کاٹا اور اس کو اس میں لپیٹ دیا۔ ننگے کو دیکھنا اور اسے پہنانا۔ سوال یہ ہوگا کہ جب کوئی بیمار تھا تو ہم نے کیا اس کی عیادت کی؟ ہاسپٹل میں جانا تو دور کی بات ہے، کئی دفعہ ہمارے گھر میں بیمار ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ قیدی کی خبر گیری کی۔ تو یہ 6 سوال ہیں جس پر فیصلہ ہوگا یا جس پر انصاف ہوگا۔ تو عزیزو، جو متن بیان کیا گیا ہے، جو حوالہ بیان کیا گیا ہے، اس کی زبان the language بڑی واضح ہے، براہ راست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسری تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، تخت جلالی پر بادشاہ بیٹھ کر یہی سوال پوچھے گا کہ کیا تم نے غریب کا خیال رکھا؟ کیا تم نے پردیسی کو اپنے گھر اتارا؟ کیا تم نے بیمار کی عیادت کی؟ سمپل سی بات ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا سادہ ہے، یس اور نو۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، آج کے کلام میں جو یہ کہیں گے ہاں اے خداوند ہم نے ایسا کیا، تو ان کا اجر ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میں نے کہا تھا پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ، سزا اور جزا۔ اور خداوند ان سے کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو۔ یہ لوگ کیوں کر مبارک ہیں، یہ لوگ کیوں کر خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں؟ کیونکہ انہوں نے سب سے چھوٹوں سے محبت کی، اپنے پڑوسی سے محبت کی۔ اور عزیزو، لفظ چھوٹا یا چھوٹے جو ہے یہ غریب کی نمائندگی کرتا ہے، اور لفظ بھائی جو ہے یہ شاگرد کی نمائندگی کرتا ہے۔ خداوند کا سوال یہ ہوگا کہ کیا تو نے غریب کا خیال رکھا؟ کیا تو نے میرے شاگرد کا خیال رکھا؟ اور اگر جواب یس ہے تو ہمیشہ کی زندگی کا اجر ہے۔ جبکہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ خداوند ہمیں معلوم نہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے پڑوسی کی خبرگیری کرنے میں غفلت کی یا ناکام ہوئے، تو ان کی پنشمنٹ کیا ہے؟ ہمیشہ کا عذاب، دائمی آگ۔ اور لکھا ہے چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے۔ تب سزا پانے والے جواب میں کہیں گے اے خداوند کب؟ when؟ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ تو کب آیا اور ہم نے تیری خدمت نہ کی، کب تو نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے تیرے لیے نہ کھولا۔ سوال کریں گے
اس لیے کیونکہ انہوں نے پہچانا نہ، اس لیے انہوں نے یہی کہا ہے خداوند کب؟ اگر تو ان غریبوں میں تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تو اس غریب میں موجود ہے تو ہم ضرور تیری خدمت کرتے۔ لیکن بادشاہ انہیں جواب میں کہے گا تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں کہاں اور کس میں ہوں، بلکہ تمہیں غریب کو دیکھ کر یہ احساس ہونا چاہیے تھا، یہ احساس کرنا چاہیے تھا اور جان لینا ضرور تھا کہ وہ میری ہی صورت پر بنایا گیا ہے، اور چونکہ وہ میری صورت پر بنائے گئے ہیں اس لیے ان کا احترام اور ان کی خدمت کرنا ضروری تھا۔ عزیزو، ضروری کیا ہے؟ انسانی چہرے میں خداوند کا چہرہ تلاش کرنا، ایک دوسرے میں خداوند کو ڈھونڈنا۔ خداوند ہمارے درمیان اور ہمارے اندر بستا ہے، وہ اپنے لوگوں میں موجود ہے اور بالخصوص وہ جو سب سے چھوٹے ہیں۔ اس لیے انسانی چہرے میں خداوند کو تلاش کریں، غریب میں یسوع کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے یہ احساس کیا، انہوں نے خداوند کو پا لیا۔ اور ہمارے سامنے بڑی مثال ہے مدر ٹریزا کی۔ اس نے شاید بڑے بڑے کام نہیں کیے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام اور چھوٹوں کے لیے کیے، غریبوں کے لیے کیے، اور مدر ٹریزا نے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں میں یسوع کو دیکھا اور ان کی خدمت کی۔ یسوع کو پہچان لینا غریبوں میں یہ روحانیت کی درحقیقت منزل ہے۔ اور اسی طرح ہم مقدس فرانسس کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو امیر ہے، جو ایک ایسا شخص ہے جو شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، جو غریبوں سے اور بالخصوص کوڑیوں سے نفرت کرتا ہے، وہی مقدس فرانسس کوڑی میں یسوع کو پہچان لیتا ہے، اور صرف پہچانتا نہیں بلکہ اسے گلے لگاتا ہے اور اسے چومتا ہے۔ یہ ہے روحانی بصیرت۔ ایک کوڑی میں یسوع کیسے نظر آ سکتا ہے؟ جب ہم دیکھنے کی کوشش کریں شاید ہمیں نظر نہ آئے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا، پہچانا اور ان کی خدمت کی۔ اور مقدس فرانسس کہتے ہیں کہ غریب میرے استاد بن گئے، وائی اینڈ ہاؤ، اس لیے کہ انہوں نے مجھے پہچان کروائی۔ استاد کیا کرتا ہے؟ پہچان کرواتا ہے نیکی اور بدی کی۔ اور مقدس فرانسس کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں میرا استاد ہے تو وہ غریب ہیں، کیونکہ غریبوں نے مجھے سکھایا، غریبوں نے مجھے پہچان دلوائی کہ یسوع کہاں ہے اور کن میں موجود ہے۔ وہ کوڑیوں میں موجود ہے اور میں نے خداوند کا تجربہ اس کوڑی میں کیا۔ اس لیے عزیزو، جب ہم سب سے چھوٹوں کو قبول کرتے ہیں تو در حقیقت ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں۔ آج کی عید اور انجیل کا پیغام در حقیقت یہی ہے اور بڑا واضح ہے کہ خداوند سب سے چھوٹوں میں موجود ہے، خداوند بھائیوں میں موجود ہے، خداوند غریبوں میں موجود ہے۔ اس لیے اگر خداوند کی تلاش کرنی ہے تو اسے غریبوں میں پہچاننا اور دیکھنا ضرور ہے۔ عزیزو، ہم میں سے ہر ایک شخص خداوند کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور یہ خوبصورت اور اچھی خواہش ہے۔ خداوند کو دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، اس کو اپنے گھر میں اتارنا، یہ اچھی خواہش ہے، خداوند کی تلاش کرنا۔ لیکن ہم خداوند کی تلاش یا خداوند کو دیکھنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف بلند کرتے ہیں اپنی نظریں، پہاڑوں کی طرف اپنی نظریں جو ہیں وہ بلند کرتے ہیں تاکہ ہم خداوند کا دیدار کریں یا خداوند ہم پر اپنا آپ ظاہر کرے۔ عزیزو، اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دائیں اور بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بڑا مشکل ہے، ابھی تجربہ کر لیں۔ شاید جب آپ کو یہ کہا جائے کہ خداوند کو پاک الطار پر دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ وہاں موجود ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اپنے دائیں بائیں والے شخص کی طرف دیکھیں اور اس میں خداوند کی موجودگی کو دیکھیں تو دیٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ، مجھے لگتا ہے بڑا مشکل ہوگا۔ دیکھ کر چیک کر کے دیکھ لیں، مشکل لگتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اگر جان پہچان ہے یا رشتہ داری تو آکر من پتہ ہے دا کون ہے، اینو میں کہاں خداوند دے
یہ تو کام ہی نہیں, یہ تو پتہ نہیں کیسا شخص ہے, یہ کیسا اس کا برتاؤ ہے, کتنا مشکل ہے. دائیں بائیں دیکھیں اور مسیح کو پہچاننے کی کوشش کریں. یو کین ٹرائی آفٹر ورڈ میں بھی, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن حقیقت یہی ہے. اب دائیں بائیں سے مراد یہاں فزیکلی نہیں, بلکہ دائیں بائیں سے مراد ہے کہ اپنے غریب بھائی بہن کو دیکھنا, پہچاننا اور اس کی مدد کرنا اور اس میں مسیح کو پہچاننا. میں نے کہا یہ روحانی بصیرت ہے اور یہ بہت کم لوگوں میں ہے, لیکن ہم اس کے لیے بلائے گئے ہیں. تو آج سے اوپر بھی دیکھیں, سامنے بھی دیکھیں, لیکن دائیں بائیں بھی دیکھیں اور خداوند کے چہرے کو پہچانیں. عزیزو, یہ مشکل ضرور ہے, لیکن سچ یہی ہے کہ خداوند یہی کہتا ہے کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ ہی کیا. آخر میں چند الفاظ کے ساتھ پیغام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. عزیزو, دا ججمنٹ از شور بٹ ڈو ناٹ بی افریڈ. جان لیں کہ عدالت یا یوم حساب یقینی ہے, لیکن ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پرامید ہوں, خوش ہوں, کیونکہ انصاف کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا یسوع ہے اور وہ ہمارا بادشاہ ہے, جو یہ کہتا ہے, جو یہ وعدہ کرتا ہے, دیکھو میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا. تو بی کانفیڈنٹ کہ انصاف کرنے والا ہمارا خداوند ہے, انصاف کرنے والا اچھا چرواہا ہے جو بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. لیکن ہمارے لیے کیا درکار ہے؟ اگر ہم اس کی بیڑے ہیں تو اس کی آواز کو سننا ضرور ہے. اور وہ آج آواز کیا لگاتا ہے یا کیا دیتا ہے کہ تم نے غریب کا خیال رکھنا ہے. یہ ہماری بلاہٹ بھی ہے اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو کثرت سے برکت دے تاکہ ہم ایک دوسرے میں, غریب میں اور چھوٹے میں خداوند کے چہرے کو پہچانیں اور اس کی خدمت کریں. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.